السلام کی بیٹا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں. اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی مٹھائی کا بڑا سا ڈبہ میرے پاس پڑا ہے, بریانی پڑی ہے, پلاؤ پڑا ہے, سب کچھ پڑا ہے. تو پولیس والے تو کسی کو مٹھائی دیتے نہیں ہیں, تو لیکن اتنے پولیس والے مجھے مٹھائی کیوں لا کے دیتے ہیں؟ سر آپ نے محنت کروائی اور یہ آپ کا حق تھا, اور سر جتنا میں کر سکتی تھی اتنا نہیں کر سکی. نہیں, آپ نے بہت اور کچھ کہہ دیا, میں تو منع کرتا ہوں ہمیشہ. آپ نے اتنی زیادہ چیزیں لے کے آ گئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور حقیقت میں نے دوپہر کا کھانا تک نہیں کھایا ہوا تھا. اکثر میکسیمم ایسا ہوتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھا پاتا, کیا شاید کوئی دیتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہنے کے کھانا پہنچا دیتا ہے. اچھا ہماری کتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے گڑیا؟ سر تقریباً 2 سال کے بعد. تو 2 سال میں کتنی باری رابطہ ہوا کہ ملاقات کریں گے اور ڈیلے ہوتا رہا؟ سر کافی مرتبہ ایسا ہوا ہے. تو آج ہم نے پکا کر دیا تھا ملنا ہی ملنا سر سے. یس سر. جو بھی ہو جائے, آندھی ہے طوفان ہے, میں نے پہنچنا ہے. یس سر. لاسٹ ٹائم بھی ایک بار ڈیلے ہو گیا تھا نا. یس سر. اچھا گڑیا مجھے یہ بتائیں کہ کیسی فیلنگ ہے ملاقات کر کے, ادارے کو دیکھ کے, کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ کیا حقیقت میں سب کچھ ویسا ہی ہے؟ نو سر, بالکل اپوزٹ ہے. میں یہی سوچتی ہوں کہ جو بھی انسان قابل ہے یا ویل سیٹلڈ ہے, اس نے سب کچھ بنایا ہوتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنا سوچتا ہے, لیکن آپ سب سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کا سوچتے ہیں اور ان کو اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں, اور خود آپ ایسے مقام میں یا ایسی چھت کے نیچے سکون میں رہ رہے ہیں. اور اندازہ لگاؤ گڑیا, اسی چھت کے نیچے لوگ مجھے 3-3 کروڑ کے چیک لکھ کے دیتے ہیں, اور میں کاغذ پکڑ کے چیک کا ان کی جیب میں رکھتا ہوں, تو وہ میرے جگہ کو دیکھتے ہیں کہ یار ٹوٹا ہوا کمرہ, بغیر دروازے کے کمرہ, اور یہ ہمیں انکار کر رہا ہے. لیکن میں اپنے آپ میں, آپ جیسے اب آپ میرے پاس آئے ہو, ویسے میرے پتہ نہیں کتنے اسٹوڈنٹ سے جب ملاقات ہوتی ہے نا, تو میں کیا بتاؤں آپ کو, وہ اکثر نیوی کے اسٹوڈنٹ مجھے بولتے ہیں کہ سر آپ کا خون بڑھ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے آپ کو 2 گلوکوز کی ڈرپیں لگ گئی ہیں. تو آج آپ نے 2 گلوکوز کی ڈرپیں لگا دی مجھے, میرے اندر دوبارہ انرجی آ گئی ہے, پاور آ گئی ہے دوبارہ محنت کرنے کے لیے. اچھا گڑیا میں یہ بتائیں کہ جب آپ یہاں پر نہیں ہوئی تھیں اور آپ سے میری باتیں ہوتی تھیں, تو اس ٹائم یقین ہوتا تھا کہ کیا حقیقت میں خواب پورا ہو جائے گا؟ نو سر, بالکل بھی نہیں. کیسا لگتا تھا اس ٹائم؟ ہمیشہ ایک ہی میسج کرتی تھی, میں نے پولیس میں جانا ہے, پولیس میں جانا. میں کہتا تھا بیٹا آپ ڈھانچے سے ہو, ایسے ہی بولتا تھا میں, ہینگر کے اندر کپڑے ڈھانکے ہوئے ہیں, پتلے سے ہو, آپ کو وزن بڑا کام ہے, اور پولیس میں نہ جاؤ, کیسے ہوگا, یہ ہوگا. یس سر. تو پھر بھی آج یونیفارم میں پہنچ گئے ہو. یس سر, انسان کو لگن ہونی چاہیے, اپنی منزل تک پہنچنے کی ہمت ہونی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, تو انسان ایک نہ ایک دن اپنی منزل کو پا لیتا ہے. اور سر منزل کو پانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے, کسی نہ کسی کو چوز کرتا ہے. اور سر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے, اور آپ نے مجھے میری منزل تک پہنچایا. بہت شکریہ. اچھا گڑیا, نمبر تو میرا نام بتانا, نہ طریقہ بتانا. ہزاروں گرلز اینڈ بوائز کو ایک شکوہ ہے کہ میرا نمبر نہیں ملتا. یس سر. آپ کو کتنی دیر میں ملا تھا نمبر, سچ بتانا؟ سر مجھے تو 2-3 دن میں مل گیا تھا. اچھا 2-3 دن میں نمبر مل گیا تھا میرا؟ یس سر. بڑی بات ہے. یہ مت بتانا اور ملا کیسے. سر میں نے ٹوٹلی آپ کی اے ٹو زی ہر ویڈیو چیک کی تھی, اور تب جا کے مجھے نمبر یعنی ملا. اسٹرگل کی تھی آپ نے 2 دن, یس یہ سر. نہیں کہ آدھا گھنٹہ محنت کی ہو, پورا یس دن سر. رات محنت کی تھی. یس سر. اچھا یعنی اگر یہ محنت کریں تو نمبر مل سکتا ہے نا, یس سر. پاسبل ہے. اچھا گڑیا, میں آپ کو دیکھ کے آج اتنا خوش ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں, کیونکہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں زندہ ہوں, ورنہ میں کب کا مر چکا ہوتا. یہ بس سچ ہے, میں اپنے آپ سے مر چکا ہوتا. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سربکار اگر زندہ ہے نا تو وہ صرف اسٹوڈنٹس کی وجہ سے زندہ ہے. میں اکثر اپنی والدہ کو ایک الفاظ بولتا ہوں, جب میں نے اپنی جگہ بیچی تھی اور میں اسی جگہ شفٹ ہوا, میری والدہ کہتی ہیں کہ اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے, آج تم گھر بنا لو, گاڑیاں لے لو, یہ کر لو, وہ کر لو. تو میں انہیں بولتا ہوں کہ اگر میں نے یہ سب کچھ کیا نا تو میں مر جاؤں گا, یعنی ہوں گا زندہ لیکن اندر وقار نہیں ہوگا. اب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں, بچے ریکمنڈ ہوتے ہیں آرمی کے اندر, ایئر فورس کے اندر, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, کچھ نہ ہو کے بھی سب کچھ ہے. تو وہ ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. آج آپ کو ملاقات کر کے یہاں بیٹھ کے کیسی فیلنگ آپ انہیل کر رہی ہیں؟ یہ سر سب سے بڑی جیت تو آپ کی ہے, کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ ایک استاد کی کامیابی ہوتی ہے. ایک استاد جو ہے وہ اپنے گول کو اچیو کر لیتا ہے کہ میں نے اس اسٹوڈنٹ کو اس کی منزل تک پہنچا دی ہے. اور سر جو ایک ٹیچر کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ بھی نہیں سمجھ سکتا. بات صحیح ہے بیٹا آپ کی, بالکل صحیح بات ہے. کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں آپ اسٹوڈنٹس کو, وہ جو ساری آپ کی بات سن رہے ہیں؟ یس سر, میں ایک پیغام یہی دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں ایسے بہت سے ہونہار بچے ہیں, یعنی کہ بہت قابل بچے ہیں, بہت ذہین ہیں,
لیکن ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ان کو اس راہ کا نہیں پتہ کہ جس پہ وہ چل کے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ تک پہنچے، کیونکہ آپ نے بہت سے ایسے بچوں کو اپنی منزل تک پہنچایا جن کو اپنے آپ پہ بھی یقین نہیں تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کامیابی دے، اور انشاءاللہ ایک دن آپ اسسٹنٹ کمشنر کی سیٹ تک پہنچیں گے انشاءاللہ. میرا یہ انشاءاللہ. ٹارگیٹ آپ کو پہنچانا. اور آپ کے لیے 2 الفاظ بولنا چاہتا ہوں کہ پہلا الفاظ تو یہ کہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ بیٹی کسی کے پاس 1 ہے، کسی کے پاس 2 ہے، کسی کے پاس 3 ہے، لیکن میں بہت لکی ہوں کہ میرے پاس لاکھوں کی تعداد میں بیٹی ہیں. آئی ایم ویری لکی اباؤٹ دیٹ. اور دوسرا پوائنٹ، دیر از اے موسٹ پوائنٹ کہ میں نے 8 سال کے تجربے میں بھی آج تک کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ملا جس نے مجھے دھوکہ دیا ہو. آج تک نہیں ملا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ کیسے ہوتے ہیں، مجھے آج تک ایک اسٹوڈنٹ نے بھی دھوکہ نہیں دیا. سب نے میرا ساتھ ہی دیا. اور میں نہیں جانتا ایسا کیوں ہے. سر یہ آپ کی مخلصی کا آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. جان اور دے دیتے ہیں بیٹا. بہت لوگ ایسے ہیں. میرے والدین عمرہ کرنے گئے تھے تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ایک شخص تھا، ٹھیک ہے، اسے میں نے ایس ایم ایس کیا ویسے ہی کہ میرے فادر وہاں پر ہے، مدد تو انہیں نا وزٹ کروانی ہے زیارتیں. تو وہ گاڑی لے کے گیا اور اس نے وزٹ کروائی امی پاپا کو ساری چیزیں. وزٹ کرانے کے بعد 2 دن اس نے وزٹ کراتا رہا ہر چیز سکون سے. اور میرے والدین نے اس سے پوچھا کہ کیا تم وقار سے ملاقات کی بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر تم اتنا ادب ان کا کرتے ہو کیسے؟ اس نے کہا میری فون پہ بات ہوئی تھی، میرے حالات خراب تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم سعودی عرب چلے جاؤ صحیح ہو جائیں گے. آج میں سعودی عرب ہوں، میری 6 لاکھ تنخواہ ہے. میری ملاقات آج تک ان سے نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ نہ بتاتے تو آج میں 6 لاکھ تنخواہ پہ نہ ہوتا. تو میری والدہ حیران رہ گئی وہاں پر خانہ کعبہ کے پاس کہ اس سے ملاقات تک نہیں ہوئی، اس کے باوجود یہ اپنی نوکری کو چھوڑ کے اور 2 دن دن رات اس نے ہمارے لیے لگائے ہوئے. تو یہ چیز آپ کسی غیر کو فون کرو وہ بھی نہیں کہہ سکتا. یس سر. تو یہ چیز بیٹا دولت سے نہیں ملتی. آپ سب لوگوں کا کام ہے اچھے کام کو لے کے چلتے رہو. برائی بھی چلتی رہے گی، برائی رکتی نہیں ہے، لیکن اچھا کام اگر چلتا رہتا ہے تو برائی ڈر جاتی ہے، کہاں اٹھتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ اب مجھے رک جانا چاہیے. اور وہ بہت زیادہ گرلز اینڈ بوائز جب اس ویڈیوز کو دیکھیں گے تو وہ ایک ہی امید لگائیں گے کہ کسی طرح ان کی آپ سے ملاقات ہو جائے. یس ٹھیک سر ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی کمی بھی دے. اور ایک شادی میں بلائیں گے آپ؟ انشاءاللہ.